अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। दो चार खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो आज सऊदी अरेबिया चले गए हैं दौरे के लिए। 2-3 रोज़ का इनका दौरा होगा, तो वो वहाँ चले गए हैं। इसके साथ ही इसराइल के जो हैं नेतन्याहू, उनके साथ तारीखी जो हो चुका है, जो इंसल्ट हो चुकी है, जो उनको बेइज्जत किया जा चुका है उनके अवाम की तरफ से, तारीख़ में कभी भी इस तरह हुआ नहीं किसी के साथ जिस तरह उनके साथ हो चुका है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। आप सब लोगों ने देखा कि वो लाहौर में उन्होंने आज ख़ताब किया था कल उन्होंने, तो उन्होंने बड़ी 2-4 बातें बड़ी क्लियर कर दी थी। तो अमेज़ॉन जो है इसके साथ पाकिस्तान में आ चुकी है। तो बात करता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, जो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो सऊदी अरेबिया में चले गए हैं अपने जो दौरे पर। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से उनको इनवाइट किया गया था। हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेड था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जाएं। सो एज़ इट इज़ वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ही गए हैं। 7 मई का उनका जो डेट अनाउंस हुई थी आज के दिन की, तो वो चले गए हैं सऊदी अरेबिया। जो सऊदी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, 2-4 बातें उन्होंने बड़ी क्लियर कट बता दी हैं इस हवाले से। जो दौरे का मेन मकसद है ना, उन्होंने 2-4 बातें की हैं क्लियरली, जो आवाम को वाज़े कर दिया उन्होंने। पहले बात उन्होंने ये की कि सिक्योरिटी के मामलात को देखने के लिए, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन के लिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं कमर जावेद बाजवा, वो पहले ही चले गए हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अभी बाद में जा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी के मामलात जो हैं, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन के लिए, इस हवाले से अब आप बहुत अच्छी तरह से जानती है कि सऊदीया का टिल्ट जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ है। सो मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए, मज़ीद जो याददाश्तों पे साइन करने के लिए जो माजी में की हुई हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने एक तो वाज़ेह कर दिया। दूसरे नंबर पर सनत के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें कुछ जो डेवलपमेंट होंगे सनत के हवाले से सऊदीया इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो वीज़े हैं ना, वीज़े सऊदी अरेबिया के वीज़े, वो उस हवाले से कुछ नरमी की जाएगी पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर। और ये दौरा बहुत ही खुशखबरियाँ लाएगा। आप देखिएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर होकर आते हैं ना, दौरे से वापस आते हैं, तो ये देखिएगा कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए ये दौरा बहुत खुशाइन होगा और बड़ी खुशखबरियाँ लेके आएगा। और बहुत से मुआहदों पे साइन होंगे, बहुत से नए मुआहदे होंगे, कुछ पुराने हैं। और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि IPP के जो मुआहदे हैं उससे भी हट के कोई नज़रसानी की जाए कि सऊदीया के साथ जो है ना, ये भी सऊदीन सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान में, उन्होंने ये भी कहा कि जो एनर्जी के मुआहदे एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान जो है ना सऊदीया के साथ करे, सस्ती जो चीप कॉस्ट एनर्जी है उस हवाले से की जाए। तो आप सब लोग जानते हैं कि वो ऑयल रिच कंट्री है सऊदीया। तो वहाँ पर तो 90s की दहाई में जो है ना जो एनर्जी थी वो बहुत लोएस्ट रेट पे थी, यूँ समझ लें कि एक तरह की फ्री थी। तो अभी वो पाकिस्तान जो है वहाँ पर जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए हैं, तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और इससे बड़ी खबर जो है ना वो ये है कि अब एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है ना अपना रोल अदा करे, ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से अपना रोल अदा करे। ये भी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो अब इसका एक जैसे पाकिस्तान और चाइना इसके मेन पार्टनर हैं, तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है ना वो इसका थर्ड पार्टनर होगा CPEC का, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा इसी हवाले से। अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि माजी में अगर देखें तो ये चीज़ इस तरह का सऊदी अरब की तरफ से इस तरह का बिहेवियर नहीं नोट किया गया। पहले आपने देखा कि एक वक्त आया कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने किस तरह से सऊदीया के हवाले से बयानात दिए और किस तरह से स्क्रू टाइट करने की कोशिश की, क्योंकि सऊदीया कश्मीर के हवाले से OIC में अपनी कोई किरदार अदा नहीं कर रहा था। हालांकि लीडर है सऊदी अरेबिया, लेकिन अपना किरदार अदा नहीं कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दूसरी तरफ 1.2 बिलियन की मार्केट थी इंडिया की, तो वो ना तो इंडिया को नाराज़ कर सकता था ना पाकिस्तान को नाराज़ कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक़्त ट्रंप था और चाइना सपोर्ट में, अमेरिका सपोर्ट में था सऊदी अरेबिया की। तो अब जब से जो बाइडन आए हैं
سعودیہ کو اس طرح سے امریکن سپورٹ نہیں مل رہی، اس طرح سے جو ہتھیار ہیں وہ امریکن سے نہیں مل رہے، تو ڈیفینیٹلی اب ٹلٹ پاکستان کی طرف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تھرو وہ ہتھیار لینا چاہے گا رشیا سے اور چائنا سے، تو اوبویسلی اب سعودیہ کا جو ٹلٹ ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے پاس ون اینڈ ون آپشن جو ہے نا، ون اینڈ اونلی جو آپشن ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، اور یہ اس کی مجبوری بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ڈیفینیٹلی پاکستان کا کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوگا، کچھ سعودی عربیہ کا نیشنل انٹرسٹ ہوگا۔ تو اب حالات جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں حالات ایک اپنے ٹریک پر چڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ امید کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان جو ہے نا اپنی جو اس حوالے سے ہے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ تیزی سے کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بات کرتا ہوں میں جو اسرائیل کے جو ہیں نیتن یاہو، ان کے ساتھ اب جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ وہاں پر ایک ان کا نا آرتھوڈاکس جو اسرائیلی ہیں ان کا نا جو ہوتا ہے ایک سالانہ تہوار ہوتا ہے، تو پینڈیمک کی وجہ سے پچھلے سال ہو نہیں سکا، تو اس دفعہ جب ہوا تو کافی ساری تعداد میں لوگ اکٹھے ہو کر ان کا کوئی ایک جگہ ہے وہاں پر جا کے اکٹھے ہو کر دائرے میں گھومتے ہیں اور وہاں پر کلیپس کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور ناچتے بھی ہیں، مرد و خواتین اکٹھے۔ وہاں پر ابھی جو اس سال ہوا ہے، اس سال ان کو اجازت دی گئی، وہ اس وجہ سے کیونکہ 50% ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل میں ویکسینیشن ہو چکی ہے کووڈ کی، تو اس وجہ سے اب جب ان کو اجازت دی گئی اپنا یہ جو تہوار ہے ان کا وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو وہاں جب گئے ہیں تو وہاں پر ایک بگدڑ سی مچ گئی، تو وہاں پر آلموسٹ 40 سے پلس جو ہے نا وہ اموات ہو چکی، اور 150 سے لگ بھگ جو وہاں پر لوگ زخمی ہوئے۔ تو اسی سلسلے میں جب نیتن یاہو وہاں پر وزٹ کرنے آئے، وہاں کا دورہ کرنے آئے، تو اسی وقت جو نیتن یاہو ہے نا وہاں پر آئے تو لوگوں نے ان کو گندی گالیاں دی، ان پر بوتلیں ماری، ان کو جوتے مارے، اس طرح ان کو ہیوملیٹ کیا، اس طرح ان کو انسلٹ کیا کہ وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے، اس طرح لوگوں نے ان کے ساتھ بیہیو کیا۔ اب دیکھنے کی، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ایک اتنا سویلائزڈ بنتا ہے اسرائیل، کوئی شک نہیں ہے بھی سویلائزڈ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ امیر ترین ملک ہے، اس کے جو اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ خدا سمجھتا ہے اسرائیل کا جو ہے نیتن یاہو اپنے آپ کو، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے پاس جو ایک تو رچ کنٹری ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور دوسرے نمبر پر ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس۔ اس وجہ سے اب دیکھیں اتنا پاورفل بندہ کس طرح اپنی عوام سے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، اور کس طرح اپنی عوام سے بوتلیں کھا رہا ہے، گالیاں کھا رہا ہے، جوتے کھا رہا ہے۔ جیسے عوام میں گیا اور لوگوں نے اس کے اوپر جوتیاں ماری، اس کو بوتلیں ماری، گندی گالیاں دیں، کیونکہ ڈرنک تھے وہاں پر لوگ، آلموسٹ سارے لوگ ڈرنک تھے، اور انہوں نے بڑا اس کو انسلٹ کیا، اور وہاں سے اس کو مجبوراً بھاگنا پڑا اور وہ واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو ایمیزون ہے، آپ نے نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ ایمیزون نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں، تو امپلائمنٹ کے کوئی مواقع نہیں ہے۔ یہ سب سے بیسٹ آن لائن ارننگ کی جو نا ایک ویب سائٹ ہے، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ پلیٹ فارم ہے، ایک خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ وہاں پر اکاؤنٹ بنا کر رجسٹریشن کر کے وہ آن لائن اپنی جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں، آن لائن فری لانسنگ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آن لائن اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پڑھ لکھ کر فری ہیں، نوکری نہیں ہے، مارکیٹ میں جاب نہیں ہے، تو ان امپلائمنٹ جو اس کی وجہ سے، ایمیزون کی وجہ سے جو کم ہوگی، آپ خود دیکھیں گا کہ اس کا اچھا خاصا فرق پڑے گا، اور لوگ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں صرف اور صرف اس ایمیزون سے، آن لائن اس کے ساتھ سیلنگ کر کے، اس کا حصہ بن کے، اس کے ساتھ بزنس کر کے، اور اس کا اچھا خاصا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی تھی ایک دفعہ ایمیزون پاکستان میں، لیکن بدقسمتی سے ایمیزون بند ہوگی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے، پاکستانیوں نے چیز ڈیلیور غلط کی تھی، یہ بھی ہمارا ہی قصور ہے، ہماری ہی غلطی کی وجہ سے بند ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر یقین کیا، ایک دفعہ پھر اعتبار کیا پاکستانیوں پہ کہ ایک موقع ان کو اور دیا جائے۔ تو خدا را آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ دھوکہ دینا ہماری سنت میں شامل نہیں ہے۔ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو خدا را جس نے کام کرنا ہے وہ چیز صحیح بھی ڈیلیور کرے آگے، تاکہ ہمارا
امیج ہماری ریپوٹیشن دنیا کی نظروں میں خراب نہ ہو. تو آپ اپنا امیج جو ہے نا ایک پراپر مینٹین کر کے رکھیے گا اور اپنا ریونیو جنریٹ کریے گا. ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ امیزون کا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آخری خبر ہے ہماری آج کی، آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج لاہور میں جو خطاب کیا، جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس حوالے سے انہوں نے آج لاہور کا کل لاہور کا وزٹ کیا. تو انہوں نے بڑا واضح اعلان کر دیا، انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ ہمارا قانون جو ہے نا وہ امیر کے لیے اور ہو اور غریب کے لیے اور ہو، اس طرح سے نہیں چل سکتا. ہمیں اپنی امیر طبقے کو، جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کو قانون کے تابع کرنا ہوگا. اب خود دیکھیے گا، شہباز شریف صاحب ہیں، جہانگیر ترین ہیں، میاں صاحب ہیں، مریم نواز ہیں، پیپل پارٹی والے بلاول بھٹو صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کے خلاف کیسز تو کھلیں، کیا کسی کو سزا ملی؟ نہیں مل سکی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا قانون جو ہے نا وہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے ہے. جیل میں جائے گا تو صرف غریب جائے گا، مار پڑے گی تو صرف غریب کو پڑے گی، سزا ملے گی تو صرف غریب کو پڑے گی. اور یہ قانون کا دوگلا معیار، قانون کا دوہرا معیار، اسی سے عوام کا اعتماد اٹھتا ہے. جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، رول اینڈ لا نہیں ہوگا ہمارے ملک میں، تب تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چاہے ہم جتنی بھی کرپشن کنٹرول کر لیں، لیکن ہم اس وقت ترقی نہیں کر سکتے. ہمارے جو حالات ابھی ہیں وہی آنے والی اگلی دہائیوں میں ہوں گے اگر ہم نے قانون کی بالادستی نہ کی. قانون سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، اور یہ خود بھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.